السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحت کا دار و مدار معدے کی درستگی پر اور معدے کی درستگی کا دار و مدار کم کھانے پر ہے۔ اہم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی ہوتی ہے۔ مرغی کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ، مولی کے ساتھ دہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی کمزوری لاحق ہو جاتے ہیں۔ بغض و حسد اور رنج و غم جسم کو گھلا دیتے ہیں۔ روزانہ نہانا اور نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ۔ بار بار سر میں کنگھی کرنے سے درد سر اور نزلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد ہضم ہوتا ہے۔ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے 16 گنا زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔ آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پتل اور تانبے کے برتن میں اگر کلی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نزلہ کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ مرغن اور سکیل غذائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ گرم کھانا معدہ اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ دوا بلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ دو کھانوں کے درمیان کم سے کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مضر ہے۔ ملاب کے بعد ٹھنڈا پانی پینا اور روزانہ ملاب کرنا دل و دماغ کو کمزور اور رشا پیدا کرتا ہے۔ دودھ دل و دماغ اور قوت باہ کو طاقت دیتا ہے۔ لیموں کا رس قے، بد ہضمی، دستوں اور خشکی میں مفید ہے۔ کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صبح اٹھ کر رفع حاجت کی عادت سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو باغوں میں ٹہلنا، پیڑ کے نیچے سونا نقصان دہ ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کی جلن میں مرچ، مسالہ اور میٹھی اشیاء سخت مضر ہیں۔ بچوں کو مٹھائی کے بجائے پھل کھلائے جائیں تو وہ تندرست رہتے ہیں۔ گنا کھا کے بد ہضمی ہو تو اجوائن کا عرق اور ادرک استعمال کریں۔ گوبھی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے ادرک اور گرم مسالہ استعمال کریں۔ گوشت کی بد ہضمی گڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ گھی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے لیموں استعمال کریں۔ گیہوں کھانے سے بد ہضمی ہو تو سرکہ یا سوڈا استعمال کریں۔ لوبیا کی بد ہضمی سونف، نمک یا زیرے سے دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کی بد ہضمی سے نجات پانے کے لیے شہد یا چینی یا نمک استعمال کریں۔ شہتوت کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے شکنجبین استعمال کریں۔ فالسا کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے گلقند استعمال کریں۔ کدو کی بد ہضمی گرم مسالہ یا سونڈ سے دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کھانے سے بد ہضمی ہو تو نمک، سونڈ یا شہد استعمال کریں۔ کھمبی کھانے کی بد ہضمی چھاچھ پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیر کی بد ہضمی مونگ کی دال سے دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی بد ہضمی چھاچھ سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کی بد ہضمی سے نجات پانے کے لیے اجوائن استعمال کریں۔ مچھلی کی بد ہضمی دور کرنے کے لیے آم کا رس، اجوائن یا شہد استعمال کریں۔ مسور کی دال کھانے سے بد ہضمی ہو تو گھی یا سرکہ استعمال کریں۔ چنے کی دال کی بد ہضمی اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ مولی کی بد ہضمی مولی ہی کے پتے یا نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔
میوہ جات کھانے سے بدہضمی ہو تو دھنیا یا لیمو استعمال کریں۔ لال مرچ کی بدہضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کریں۔ مٹر کی بدہضمی ہو تو نمکین کوسے پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کی بدہضمی ہو تو چاول یا شکر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیمو کی بدہضمی دور کرنے کے لیے نمک، بنفشا یا سوڈا استعمال کریں۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجیے کہ معدے میں کچھ خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیمو اور گلیسرین استعمال کریں۔ آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیمو نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر بخار تیز ہو تو ہاتھ پیر 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پہ ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجیے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ ہڑر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گھنٹیاں اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا اور انڈے کے بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کے پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہ ہوگی۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بالائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پئیں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آولہ نہیں بڑھے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں، لو لگنے والے مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پانی میں پیسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر برس یا پھلواری پر لگانے سے برس دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روغنی خشخاش 2 حصے اور روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ موسلی سفید
मूसली, स्याह कलवंजी, सूंठ सब को बराबर पीस कर सालन में डाला जाए। ये असाबी दर्दों के लिए मुफीद है। 2 कतरे कलवंजी का तेल रात को दूध के साथ इस्तेमाल करने से सांस की नाली से बलगम साफ हो जाती है। गर्मी के मौसम में सुबह घर से निकलने से पहले अगर दही की लस्सी बनाकर पी ली जाए तो सारा दिन पानी की कमी नहीं होती और प्यास भी नहीं लगती। बादाम को जलाकर इसका सुरमा बना लिया जाए और इससे रात को सोने से पहले आंखों में लगाया जाए तो आंखों की रोशनी कभी कमज़ोर नहीं होती। अगर पाँव के तलवे जलते हों तो पाँव पर रोज़ाना रात को सोने से पहले तिल का तेल लगाना चाहिए। चंद ही दिनों में पैरों की जलन ठीक हो जाएगी। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो रोटी को दूध में भिगो कर खा लिया करो। जिनका कमर का दर्द ठीक नहीं होता वो तख्त या फर्श पर सोने की आदत बनाएं। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल तर्क कर दें। टमाटर को अपनी ग़िज़ाओं में ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब में इन्फेक्शन और गुर्दों में पथरी हो जाती है।